شاہد وزائد کی دعوت دینے پہ آغا جی تشریف لائے ہیں۔ تمام احباب سے اپیل ہے کہ یہ لاہور سے سفر کر کے آئے ہیں، ایک بھی بندہ باہر نہ بچے، تمام امام بارگاہ میں تشریف لے آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان یکتب آباد بلند، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ بھٹک رہے ہو کہاں عاقبت گری کے لیے، علی کا نام ہی کافی ہے راہبری کے لیے۔ جناب سید علامہ اسد رضا بخاری شاہ صاحب آپ لاہور زیب ممبر ہو رہے ہیں، ان کی آمد پہ بہت بلند تر صلوات۔ شکریہ۔ جو پیچھے احباب بیٹھے ہو درود پڑھتے تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ۔ میں نے گزارش کی ہے تھوڑا تھوڑا درود پڑھتے آگے آگے آ جاؤ، تشریف لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آباء طاہرین و اولادہ المعصومین فی عزیزات و فی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیا و حافظ و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ارزاق طوّن و تمتعہ بہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام، اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف۔ پروردگار عالم، خالق کائنات، مالک ارض و سما، تیرا بڑا احسان ہے تو نے اپنی محبوب اور کریم ہستیاں ہمیں عطا کی۔ خالق ہمیں ان ہستیوں کو ماننے کے ساتھ ان ہستیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق اتنی قدر کرنے کی توفیق دے، ہم تو کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں، ایک دفعہ یہ بھی کہہ دے تو ہمارا ہے۔ پروردگار عالم، یا علی خالق مالک ارض و سما، ہاتھ تیری بارگاہ میں ان کریم ہستیوں کے صدقے بلند ہے۔ ہر دور میں ہر ذی روح زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے۔ ہم سب کو حجت کا صدقہ تبرک نیاز لنگر کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم بلّت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو رسول دینا چاہتے تھے، اتنا قبول کر کے عمل کرنے کی توفیق دے۔ دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا۔ ملک کون و مکان، ہمارے ورثہ سادات و مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو۔ رعیت امام کو سوا امام کے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ امام زمان علیہ السلام کا سامنا کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرما۔ اس پورا شوق دور میں سادات و مومنین کی بچیوں کی عزتوں کی محافظت فرما، امام کی کنیزوں میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ میرے خیال ہے پہلی دفعہ ہمارا اس علاقے میں آنے کا اتفاق ہوا۔ میں ایک جملہ عرض کر کے پھر شروع کرتا ہوں۔ تھوڑا سا آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں کیوں آیا ہوں۔ ہر بندہ گھر سے باہر جب نکلتا ہے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ مہربانی، نوکری کے لیے نکلتا ہے، مقصد ہوتا ہے نوکری کروں گا، تنخواہ لوں گا۔ کاروبار کے لیے نکلتا ہے، مقصد ہوتا ہے محنت کروں گا، منافع کماؤں گا۔ عقد کرتا ہے، مقصد ہوتا ہے نسل بڑھاؤں گا۔ گھر بناتا ہے، مہربانی، گھر بناتا ہے، مقصد ہوتا ہے اس میں رہوں گا۔ مہربانی، اسکول کالج یونیورسٹی پڑھاتا ہے، اس لیے پڑھا کے ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا۔ ہر چیز میں انسان سمجھدار ہے نا، خدا نے بڑا عقل و شعور عطا کیا۔
ہر چیز میں مستقبل کی تیاری کرتا ہے. مثلا جو کل گزر گیا وہاں کوئی واپس نہیں جانا چاہتا، اگلے کل کا انتظار ہے. مثلا میں آیا آپ کے علاقے میں نے اپنے برادر عزیز وقار کو بھائی کو کہا بھائی مجھے آپ ایسا کریں، مجھے 18 رمضان کی مجلس میں لے چلے. کہنے لگے سید جو ہو چکی ہے وہاں نہیں جا سکتے، جو ہوگی. بڑے آسان انداز ہو، مہربانی مہربانی مہربانی. جو ہو چکی ہے وہ تو ہو چکی ہے، جو ہو رہی ہے وہاں چلو، یا جو ہوگی وہاں جائیں گے. میں اپنے سید کو کہتا ہوں، برادر محترم کو، یا آپ بیٹھے ہو سادہ تو وہ میری سب میرے لیے قابل احترام قابل قدر ہو، مولا سلامت رکھے. میں آپ میں سے کسی کو کہتا ہوں یار مجھے جانا ہے سہاوا، روڈ اس کو چھوڑو ادھر سے لے چلو. کہیں گے نہیں سید ہم ادھر سے جائیں گے. میں نے کہا کیوں؟ کہا یہ راستہ ٹھیک نہیں. مہربانی مہربانی، معرفت کی باتیں ہیں سنبھالتے جائیں. کہا یہ راستہ ٹھیک نہیں. میں نے کہا بھائی کیوں؟ کہنے لگے اس پہ نقصان ہو سکتا ہے، تکلیف ہو سکتی ہے. میں نے کہا یہ آپ کیسے کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے یہ ہم نے سنا ہے، ہم نے دیکھا ہے، اس لیے میں اس راستے سے لے جاؤں گا جو ٹھیک ہوگا. اس کا مطلب ہے عقل کا تقاضا ہے، ماضی سے بندہ سبق لیتا ہے، مستقبل پہ نگاہ رکھتا ہے. شاباش، مہربانی 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 مہربانی. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اچھا میں اگلی بات کرنے سے پہلے میری نگاہ پڑ گئی، یہ چٹھیں رکھی ہیں محمد ہادی رضا بیمار کی اپیل. بات سنو، تم کمزور نہیں ہو، ناراض نہ ہو تو ایک بات کر دوں، قسم اس سلطان کے ذکر کی، بھکاریوں نے، منگتوں نے، لفافے والوں نے تمہیں کمزور بنا دیا ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ، مہربانی مہربانی مہربانی. انہوں نے تمہیں کمزور بنا دیا، خود تو بھکاری تھے ہی تھے. ویسے حیرانی کی بات ہے، نکلتے حسین کے لیے ہیں، پتہ نہیں کس حسین کو مانتے ہیں. بندوں کو وہ حسین ماننا چاہیے جو رکھتا کسی کا ہے. یقین کرو تم کمزور نہیں ہو، مولا کی قسم علم کے ساتھ کرو، تم کمزور نہیں، تم بڑے طاقتور ہو، تم مضبوط ہو. بس صرف خزانہ سنبھالا کرو، غور کیا کرو. یہ بھائی جو کہہ رہے ہیں کینسر کا مریض ہے، میں نے لاہور میں ایک اہل سنت کینسر کا مریض تھا، اس کی زوجہ میرے پاس آئیں، سید آپ باپ ہیں، ہم کہاں جائیں؟ آپ ہمیں کوئی راستہ بتائیں، دعا کریں. میں نے کہا میری بہن دعا کے لیے ضروری ہے پہلے دوا کی جائے. کہنے لگی وہ تو ہم ڈاکٹر سے کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں، دنیاوی دوا نہیں، روحانی دوا. کہنے لگی کیا کروں؟ میں نے کہا میری بہن تو نے جانا ہے بی بی پاک دامن. کہنے لگا جی ٹھیک ہے. میں نے کہا وہاں سے لینا چھوٹا سا ایک علم. مہربانی مہربانی مہربانی، چھوٹا سا لینا ہے ایک علم، اس کا چھوٹا سا پنجہ ہوگا، علم لینا ہے. میری بہن جب مغرب کا ٹائم ہونے والا ہو 14 منٹ پہلے، تو انہیں گلے میں ڈالنا ہے دوپٹہ، کمرے کے اندر سر کھول کے تو انہیں دوپٹہ ڈال کے علم کے سامنے بیٹھنا ہے، اور تو نے ایک ورد بار بار کرنا ہے، اور پانی کا گلاس بھی رکھنا ہے. ورد یہ کرنا ہے، اے اللہ کے کریم حبیب اور حبیب کے پیارے شہزادے. اہل سنت تھی نا، یقین کیجئے، اے اللہ کے کریم حبیب اور حبیب کے پیارے شہزادے، اور شہزادوں میں اس وقت جو ان کی دستار کا وارث ہے، میں ایک کمزور امتی دنیا کی ہر جگہ سے مایوس ہو کر تمہاری خدمت میں عرضی کر رہی ہوں. اس لیے کر رہی ہوں، میں اس کو سکھا رہا تھا، میری بہن اس لیے کہنا، اس لیے عرضی کر رہی ہوں کہ آپ ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے میری بہن تیرے ذہن میں خیال آئے کہ وہ ہر جگہ کیسے موجود ہو سکتا ہے، وہ تو سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہو سکتا. میری بہن قرآن پہ غور کرنا، پھر یہ جملہ بولنا. کہنے لگی سید ابھی آپ ہی بتا دیں. میں نے کہا قرآن میں کسی کو وقت معلوم تک کی مہلت دی گئی تھی، وہ ایک وقت میں ہر جگہ موجود ہے، تو جس کے صدقے مہلت ملے وہ موجود نہیں.
مہربانی مہربانی مہربانی، بہت شکریہ۔ مہربانی۔ میں نے کہا میری بہن دنیا میں کسی سے پوچھو تو نے گناہ کیوں کیا؟ کہتے شیطان نے بہکایا۔ بڑی حیرت کی بات ہے، یہاں بھی تھا، وہاں بھی تھا، وہاں بھی تھا، 100 کلومیٹر بھی تھا، 1000 کلومیٹر پہ بھی تھا، 10,000 کلومیٹر پہ بھی تھا، ایک وقت میں۔ بڑا اچھا دکھائی دیا کا دکھائی نہیں دیا؟ اب یہاں ایک چھوٹی سی بات، آج میرا دل چاہ رہا ہے میں عرض کرتا جو قوم شیعہ کو سوشل میڈیا سے ہماری باتیں نکل رہی ہیں، اب میں وہ بات روک کے عرض کرنے لگا ہوں، بھٹکاتا ہے نظر نہیں آتا، تو تمہیں ماننا پڑے گا خدا اعلیٰ کل شین قدیر ہے، بھٹکانے والے کو چھوٹ دے بیٹھا ہے، یہ کہہ کے چھوٹ دے بیٹھا ہے جتنا تیرا دل چاہے بھٹکا، میرے والے تیرے ہاتھ نہیں۔ مہربانی مہربانی، بسم اللہ بھائی، بسم اللہ بسم اللہ، مہربانی، میرے والے تیرے ہاتھ، مہربانی میرے والے تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے، وہ اتنی وہ لے بیٹھا ہے اس سے طاقت کہ وہ ایک ہو کے ہر جگہ ہے۔ میں نے کہا جو میں بات کرنی تھی وہ میں کرنے لگا۔ لوگ کہتے ہیں کہاں ہے تمہارا مہدی، کہاں ہے تمہارا مہدی، کہاں ہے تمہارا مہدی؟ کوشش کر شیطان پہ ایمان ختم کر، کوئی غلطی کر تو کہا کر میں نے کی، شیطان تو ہر جگہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا پھر سن لو، اللہ کا عدل ہے، اگر ایک ہو کے پوری کائنات کو ہر جگہ بھٹکا سکتا ہے تو پھر عادل ہے، بچانے والا بھی بھیج سکتا ہے۔ مہربانی مہربانی۔ مستقبل پہ آتا ہوں جہاں سے میں نے توحیدی گفتگو شروع کی تھی، لیکن وہ بی بی والی بات بتاتا، جو بیٹی والی جو بہن آئی تھی۔ سید ہے نا، امت کے باپ ہے نا۔ آج دنیا ڈرتی ہے سیدوں کو گھر لانے سے، ورنہ ہمارے بزرگوں کو مخلوق مہینہ مہینہ برکت کے لیے رکھتی تھی، سید بھی باپ بن کے رہتا تھا۔ ایک درد دل بتانے لگا، سید اپنی اہمیت پہچان، کیوں؟ کردار نسلوں کا پتہ دیتے ہیں۔ مہربانی 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 مہربانی، اپنا مقام پہچان۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ اللہ اکبر۔ ایک درد دل تھا، میں کہہ گیا، میں باکمال مجمع دیکھ کے، باکمال مزاج دیکھ کے بات کر گیا۔ سید باپ ہے، باپ ہے تو پھر باپ بن کے رہے، اور سید زادی امت کی ماں ہے۔ اگر سید باپ ہے تو سید زادی ماں ہے، چاہے وہ چھوٹی کیوں نہ ہو۔ ذہن کے بیماروں سے نہ پوچھا کرو سید زادی کا نکاح امتی سے ہوتا یا نہیں۔ مہربانی، نہ پوچھا کرو ذہن کے بیماروں سے، ان کو کیا پتا۔ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن بات چل پڑی، ہو سکتا ہے کوئی بیٹھے ہوں یہاں جن کے ذریعے بڑی اچھی بات سید کر کے ان تک آگے بات پہنچے، اور وہ کہیں نہیں 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 کوئی مسئلہ نہیں، ہو سکتا ہے۔ ان کو پھر مشورہ دینا، یہ جو کربلا کی مٹی تیرے پاس ہے، یہ بتا یہ وہی مٹی ہے جو کربلا میں 61 ہجری میں تھی؟ کہے گا نہیں، پاکستان میں بن رہی ہے، ادھر ہی چھوٹی چھوٹی ٹکیاں بناتے ہیں، وہ باہر مارکیٹ میں خاک شفا کے طور پہ بیچتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ استعمال کر رہے، کیا کر رہے ہوں، کہ کیوں کر رہے؟ کہ اس لیے کہ اس مٹی کو اس سے نسبت ہے۔ مہربانی 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 مہربانی۔ اس کا مطلب کسی چیز کو نسبت ہو جائے وہ کمال۔ اس میں بھی بات کرتا ہوں، بات رہ نہ جائے۔ میں نے کہا میری بہن تو نے عرض کرنی ہے، میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، اے پہلے اور آخری طبیب۔ ایک ہی میں نے کہا یہ انداز یہ رکھنا، میری بہنوں بیٹیوں تک، میرے بھائیوں تک اگر پیغام پہنچ رہا ہو جن کو لا علاج کر دیا گیا، میں تحفہ دینے لگا ہوں، سنبھالیے گا۔ یقین کرو میں عالم کے سائے میں کھڑا ہوں، کچھ عرصہ اس بچی نے عمل کیا، بندہ ٹھیک ہو گیا۔
میں نے کہا تو نے کہنا کیا ہے؟ یہی گفتگو کرنے کے بعد تو نے ایک جملہ کہنا ہے، آئی ہوں سنا ہے خالی نہیں لوٹاتے، یا کرم کر دو یا دوسرا در دکھاؤ۔ ہائے 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 ہائے، مہربانی مہربانی مہربانی، یا کرم کر دو۔ شاہ جی یہی تھا، اور پھر خیر پڑ گئی۔ اس کا بتایا تو اس کو کینسر تھا، بتا رہے تھے پتہ نہیں کتنے لاکھ کسی غیر ملک میں اس کا آپریشن کا مانگا ہے، لیکن سرکار کے کرم نہیں ٹھیک کر دیا۔ معجزے جن کے کرم سے مخلوق کو ہر لمحہ فیض پہنچائے انہیں آل محمد کہتے ہیں۔ اچھا بیماری پہ بات آئی گئی، ایک بات اور کر جاؤں آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے۔ جسمانی بیماری ٹھیک کرنے کے لیے تو دعائیں کرواتے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ روح بھی بیمار؟ میں نے کہا ناراض تو نہیں ہوں گے؟ آپ نے کہا نہیں ہوں گے، تو نہیں ہوں گے تو پھر سنو، کہیں یہ سوچا ہے ہماری روح تو بیمار نہیں؟ میں کہیں گے شاہ جی الحمدللہ ہماری روح کہاں بیمار ہے؟ جس کی روح ٹھیک ہو وہ دنیا کو نہیں کہتا میرے لیے دعا کر، وہ جو کہتا ہے وہ کہتا ہے تو بول میں پورا کروں گا۔ مہربانی مہربانی، پہلی دفعہ میں جملہ کہہ گیا، اللہ اکبر۔ شریع یقین کیجئے سارے پہنچ گئے ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جس نے اس پہ کچھ سوچا ہو، پہنچ گئے، پھر بھی کوئی بیٹھا ہو بچوں کو شاید سمجھنا ہی ہو۔ بیٹا میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ہمارے شاعر مشرق ڈاکٹر محمد علامہ اقبال آل اللہ مقامہ ونور اللہ مرکزہ بڑے کمال گفتگو کر گئے، معرفت والے بندے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کمال تو پیدا کر، پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا دے۔ اپنا مجھ سمیت سب ٹیسٹر لگائیں، کیا ہماری روح بیمار تو نہیں؟ اگر آج بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کہیں نہ کہیں بیماری ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ ایک اور ٹیسٹر لگا لیتے ہیں، پتہ چلے گا اس دعاؤں کی قبول نہ ہونے میں اور کیا کیا بیماریاں ہیں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں جب جڑ پکڑتی ہیں بڑی بن جاتی ہے۔ اور کیا ہے، دعاؤں کی قبولیت نہ ہونے میں کون سی بیماری ہے؟ کہیں یہ تو نہیں بیماری کہ ہم ان کا صدقہ تبرک بھی پیٹ میں ڈالتے ہیں، پھر حرام کا قطرہ بھی مہربانی مہربانی، مشکل بات ہے، بہت شکریہ بہت شکریہ، مہربانی حضور۔ کہیں یہ تو بیماری نہیں چمٹی کہ ان کا صدقہ بھی کھاتے ہیں اور پھر لوگوں کے حق بھی کھاتے ہیں؟ کہیں بیماری تو نہیں چمٹی ان کا صدقہ نیاز بھی کھاتے ہیں، بیٹیوں کے حق بھی کھاتے ہیں؟ ایک بات سخت کر کے جا رہا ہوں، اگلی اس سے زیادہ سخت ہے، نہیں بلاؤ گے مجھے تو کوئی گھبراہٹ نہیں، میرے کون سے لفافوں کا مسئلہ ہے؟ میرے پاس علی اتنا کمزور ہے ہی نہیں جو پیسوں میں بک جائے۔ مہربانی مہربانی، نہیں پیسے نہیں بابا۔ سید بادشاہ مولا ساری زندگی دراد کرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جی 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 نہیں بات کر، ایک منٹ گفتگو کا رخ نہ موڑ جائے۔ جی 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 اچھا، اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے نا ہم اندر بیٹھے۔ جی 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 حکم کیجیے۔ اچھا میں بسم اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم۔ ان کی خواہش تھی، مومن ہے،
میں بھول گیا، میری کوتاہی ہے، میں بسم اللہ میں نے لگوا دیا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم نے لڑنا نہیں، ہمارا وقت قیمتی ہے، سفر رک جائے گا، مہدی انتظار میں بیٹھا ہے. مہربانی مہربانی مہربانی. مولا مہربانی حضور، مولا انتظار میں بیٹھے. اسی بات کو ہم بحث بنا لیں، آپ ان سے ناراض ہونا شروع ہو جائے. بابا جی یہ کوئی گل سی کرنا نہیں، تسی پیر ہونا دے سامنے کی گل کر چھڑیے نا. کوئی بات نہیں، ایز اے مومن ان کو حق ہے، میں کہیں بھول گیا میری رہنمائی کرے. بسم اللہ. لیکن آپ کی خدمت میں بھی گزارش ہے حضور، میری طرف دیکھیے گا، میری طرف دیکھیے گا، آپ کی خدمت میں بھی گزارش ہے، کہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھے، کہیں بیٹھے، پیار سے سمجھائے. ہاں پیار سے. خدا کی قسم مخلوق میں سمجھا دیتا ہوں. اعلان ولایت، مہربانی اعلان ولایت. بابا جی میں آپ کے لیے تحفہ دے رہا ہوں، تقریر کا رخ موڑے نا تاکہ ہم کہیں ٹھوک نہ جائے. میں مطلب دیکھنا، اعلان ولایت جب ہوا نا، ایک علی کا ملنگ تھا نام عمار یاسر، ہاتھ میں ہے مطاہر اور ڈنڈا ہے، وہ لے کے مسجد میں چلے جاتے، نمازیوں کے کندھے ہلا کے کہتے علی کی ولایت یاد ہے، علی کی ولایت. کئی بندے ڈنڈے دیکھ کے کہتے تھے ہاں. مسجد چلے گئے، ابو موسیٰ اشعری بیٹھا ہے نماز پڑھ کے، جو ہی فارغ ہوا انہوں نے کہا علی کی ولایت یاد ہے. امامہ سر کا اوپر کر سر کھجانے لگا، سر کھجانے. انہوں نے کہا علی کی ولایت یاد ہے. یوں ہی ڈنڈا عمار یاسر نے نکالا، یوں ہی ڈنڈا نکالا، اتنی دیر میں علی آ گئے. مولا فرماتے ہیں تو نے اس کو کیوں ڈنڈا نکال کے یہ اشارہ دیا؟ مولا دن کی روشنی کا اعلان بھول گیا، مولا مسجد کا راستہ نہیں بھولا، مولا یہ حق بھول گیا. امام فرماتے اس بیچارے کو نہ مار. میری طرف دیکھنا یار، اس بیچارے کو نہ مار، اس نے دین لیا ہی اتنا ہے جس سے اس کی دنیا چل سکے. اس کو کیا پتا حق کیا ہوتا ہے. مہربانی مہربانی. آل محمد کا صدقہ پنجے کا پانی پی کے بولنا پڑتا ہے. تو زبردستی کرو گے، بولتا کیوں نہیں؟ نہ، محبت سے سمجھاؤ. محبت ایک بہترین کینچی ہے، اتنی بہترین کینچی ہے جو دو کو ایک کرتی ہے. ایک دن میں گیا، ایک صاحب کہنے لگے شاہ جی آپ تو محبت کی باتیں 19 سال سے کر رہے ہیں، ہمارے تو عقیدے نہیں ملتے. میں نے کہا شاید میں غلط ہوں، میری تصحیح کرو گے؟ کہتے جی بتائیے. میں نے کہا مرنے کے بعد اس علاقے میں کتنے قبرستان ہیں؟ کہنے لگے علی والوں کا وہ ایک ہی ہے. میں نے کہا نہیں نہیں، تو نے ادھر نہیں سونا، تو نے اپنا قبرستان علیحدہ بنانا ہے. کہنے لگے کیوں؟ سارے علی والے سو رہے ہیں، میں نہ سو. میں نے کہا یہی تو دکھ کی بات ہے، مرنے کے بعد کٹھے سونا چاہتے ہیں، زندگی میں کٹھا نہیں ہوتا. ہوئے 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 ہوئے. آپ کی کیا بات ہے؟ آپ کے معیار سماعت کی کیا بات ہے؟ آپ کی محبتوں کی کیا بات ہے؟ اچھا جی، بات مستقبل پہ چل رہی تھی، وہ میں نے مریضوں کے علاج کا تو بتا دیا. آپ اپنے جو چھوٹے چھوٹے مسئلے علم عباس کے چراغ کے تیل سے ٹھیک کر لیا کرو، ٹھیک ہو جاؤ گے. اور یہ جو تبرک پکے ہوتے ہیں نیازیں، یہ بھی کمال ہے. یہ قسم سے پتہ نہیں آج کس موج میں کھڑا ہوں، یہ آپ کی بڑی بڑی گولیوں سے زیادہ شفا والی ہے. اچھا نہیں، تجربہ کر کے دیکھنا، کوئی مسئلہ ایسا ہے، بیماری ایسی ہے ہٹتی نہیں. کوشش کر جب سارے مومن لنگر کھا کے چلے جائے، ٹکڑے کٹھے کر کے کہا ٹھیک ہو جائے گا. مہربانی حضور، مہربانی حضور. اچھا کوئی چٹ بھی پکڑائی آپ نے؟ نہیں، وہ کچھ صحت کے حوالے سے تھی. اچھا
کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، سفر میں سرکار زمانہ خیر فرمائیں گے وہی تمہاری طاقت بتانے لگا تھا، تم کمزور نہیں ہو، تم طاقتور ہو، تم باکمال، تم اسد اللہ کے چاہنے والے ہو، اپنی قیمت پہچانو، خود روح کو ٹھیک کرو۔ روح کیسے ٹھیک ہوگی اس کے کلیے بتا رہا تھا، یاد ہے نا، جس شکم میں تبرک نیاز کا لقمہ جائے وہاں کسی کا حق نہ جائے۔ بیٹیوں کا علی والو ضرور دیا کرو، بڑے میسج کرتی ہیں سید ہمارا حق نہیں دیا، باپوں نے حق نہیں دیا۔ آج میں پھر ایک سخت بات کرنے لگا ہوں، یا زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا، شہالہ منحاس اشد بخاری کا داخلہ بند، یا پھر آتا رہوں گا، بات تو حق کی ہے وہ کروں گا ہی کروں گا۔ آج کوئی علی والا کہلوا کر بیٹی کا حق نہیں دیتا، اس کو محمد کی بیٹی کے حق پہ بولنے کا حق نہیں ہے۔ مہربانی، بسم اللہ، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا صبح نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، یزیدیت، مردہ باد، البیت کے دشمنوں پہ لعنت، البیت کے دشمنوں پہ لعنت، آگے بلند تر صلوات۔ مہربانی یار، سخت بات تھی، سخت بات تھی یار، قبول فرمانے کا شکریہ۔ دیا کرو، جب شریعت نے قانون مقرر کیا ہے تو دیا کرو، کمی نہیں ہوگی، برکتیں ہو جائیں گی۔ ان کی دعائیں بڑی کمال ہوتی ہیں، کوئی بیٹی خالی نہ جائے۔ ہاں بس اشارہ دعا، اس سے زیادہ دو باتیں ذہن میں سخت آئی تھی وہ نہیں کرتا، اسی حوالے سے تھا، بیٹیوں کے حق کے حوالے سے، اتنا ہی کافی ہے۔ لو جی، روح بیمار ہوتی ہے کب؟ جب جسم تبرک کھا کے کسی کا حق کھاتا ہے، روح بیمار ہو جاتی ہے، پریشان رہتی ہے روح۔ پھر دوسرا، روح کیسے بیمار ہوتی ہے؟ روح کو بیماری سے بچانے کے لیے ان آنکھوں کو پاکیزہ رہنا ہے جو عباس کا علم دیکھتی ہے۔ مہربانی، بات تھی تو تھوڑی سی سخت، لیکن اس کے بغیر چارہ نہیں۔ دیکھو سارا دن مجالس سنتے ہو، ہر مہینے سنتے ہو، پورا سال سنتے ہو، تبدیلی نہ آئی فائدہ نہیں۔ صرف یہاں آتے ہو، نعرے مار کے چلے جاتے ہو، آنسو بہا کے چلے جاتے ہو، تبرک کھا کے چلے گئے، یہ بھی ٹھیک ہے پر کمال نہیں۔ کمال یہ ہے بانیان کو چاہیے پڑھنے والوں کو کہیں تیاری کر کے ہماری ذمہ داریاں بتا، ہم نے کرنا کیا ہے، ورنہ یہ تو سارے دہاڑی دار ہیں، سارے دہاڑی دار ہیں، ان کو کیا لگے، انہوں نے دوبارے پکے کرنے ہیں، انہیں کو کیا لگے، انہوں نے شام میں لفافے کٹھے کر کے لے چلے جانے ہیں، انہیں کو کیا لگے حسین کتنا کمال تھا۔ نہیں ہو سکتا کسی بندے کو یہ بات اچھی نہ لگے۔ اسد بخاری پہلی دفعہ سے اعلیٰ مینا صاحب امام برگاہ میں اعلان کر کے چلا گیا، چیلنج دے رہا ہوں، کراؤ مجلس صحابہ میں، کراؤ اشتہار چھپواؤ، ذکر حسین علیہ السلام، پوری دنیا کے خطباء، علماء، واعظین، ذاکرین سب کو دعوت دیتا ہوں، آؤ بہترین نظر اللہ نیاز حسین کھلاؤں گا، فیس نہیں دوں گا، حسین سے لینا، وہ رکھتا کسی کا نہیں۔ مجھے صحابہ میں ایک بندہ کھڑا ہوتا ممبر پہ دکھانا نہیں، اب یہ بھی نہ کہیں ارشد بخاری ہمارے آ کے فیسیں ہی ختم کر رہے ہیں، نہیں، جو بانی دے نظر اللہ نیاز حسین، صدقہ امام زمانہ، اور اس کا شکریہ ادا کر کے
یہ میرا حق نہیں، یہ تیری مہربانی ہے کہ تو نے مجھے زاد راہ دیا۔ وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے جہاں تھے۔ اور میں ایک اور بات آج علم کے سائے میں اعلان کر کے جا رہا ہوں، پیر صاحب بندوں کے سامنے بندہ بڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، میرا نام بڑا ہو، میری تصویر بڑی ہو، میرے اشتہاروں میں نام بڑا ہو۔ مقدس علم کی قسم، بندوں کے سامنے بڑا بندہ ہو بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ بندے ایسے ہیں آج تو کہیں گے واہ واہ واہ، کل کوئی بات چھوٹی سی نکلی یہ تو وہی تھا۔ آج میں تجھے نسخہ دے رہا ہوں، توڑے بننا بڑا بننا ہے تو کسی مقصد کو لے کے نکل، خوشی اور رضائے آل محمد کو ساتھ رکھ، پھر گھبرا نہ، بندے تیرا تذکرہ کرے نہ کریں، عرش پہ ملائکہ ضرور کریں گے۔ بھائی بہت شکریہ بھائی، بے مہربانی بھائی، بے مہربانی بھائی، پتہ نہیں کیا آپ کی محبتیں ہیں، میں کہاں سے بات کو، مہربانی حضور۔ عرش پہ معصوم فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والوں کا تذکرہ فرش سے زیادہ عرش پہ۔ مولا نے فرمایا، بادشاہ میں انہیں کے فرمان کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کر گیا، جی روح کی بیماری، تھک تو نہیں گئے؟ آج میرا دل ہے کوئی 4-5 گھنٹے کا خطاب ہے۔ آپ جب تک میرے ساتھ سفر کرو گے کچھ گزارشات اور کروں گا، اور ان کا حق بھی نہیں وہ کرنا، آئے بیٹھے ہیں وہ بھی بڑی دور سے، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا روح کی بیماری۔ پہلی شکم بتائی ہے، ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہمیں کربلا کی مٹی کی زیارت نصیب ہے، ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہمیں قرآن کی زیارت نصیب ہے، ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہمیں ذوالجلال کی زیارت نصیب ہے، ہم بڑے خوش ہیں، ہمیں علم کی زیارت نصیب ہے، ہم بڑے خوش ہیں، ہمیں کربلا کی زیارت نصیب ہے یا نہیں؟ روضہ رسول کی زیارت، یعنی وہ مقدس چیزیں ہمیں نصیب ہیں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ لیکن روح کو بیماری سے بچانے کے لیے کوشش کیجئے وہ آنکھیں جو اتنا کمال دیکھیں پھر زوال نہ دیکھیں۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال لیتا ہوں، جیسے ہم سب مجھ سمیت یہ جو کیمرہ ہے ریکارڈنگ کر رہے ہیں، ہم اس کا کتنا حیا کر رہے ہیں، ہمیں ڈر ہے کوئی حرکت غلط کی یہ ریکارڈ کر کے پوری دنیا پھینک دے گا۔ ہر بندے سے ہمیں ڈر ہے، کیمرے سے ڈر ہے، بڑے اچھے بڑے زبردست، کوئی حرکت ایسی نہیں۔ آپ میں تجھے بتا جاؤں، ولایت یہ نہیں کہ بندہ بندے کا حیا کرے، ولایت ہے بندہ مولا کا حیا کرے۔ مہربانی، بات میں سر کر گیا، مہربانی مہربانی۔ آپ کا اتفاق فرمانے کا شکریہ۔ بندہ کیمرے سے بندے سے کتنا ڈرتا ہے، اتنا مولا سے بھی ڈرنا۔ وہ جی مولا کہاں ہے؟ وہ جی ہر جگہ ہے۔ وہ جی کوئی آپ نے دعویٰ کر دیا مولا ہر جگہ ہے، دلیل نہیں دی۔ اہل سنت سے مخاطب نہیں، ان کے لیے میں پہلے جملہ کہہ گیا، میں محبان آل محمد سے مخاطب ہوں۔ اگر مولا ہر جگہ نہیں تو زیارت پڑھتے ہوئے تصور میں مولا کیوں رکھتا ہے؟ مہربانی مہربانی، کیوں رکھتا ہے؟ نہیں، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے پڑھتے کربلا کاظمہ نجف واپس آتا ہے۔ تیرا اتنا کمال یقین ہے جو ہی زمانے کے امام پہ آتا ہے، مہربانی آنکھیں تیری بند ہو جاتی ہیں نا، جھک بھی جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے تیرا ایمان ہے، وہ سامنے بیٹھا ہے۔ مہربانی 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 مہربانی، مولا خوش رکھے، سلامت رہو یار، آپ نے جملے کی قدر کی، مہربانی حضور۔ اگر ایمان ہے، امام سامنے بیٹھا ہے، بندے نے سیالہ مناس نماز پڑھی، بندے نے سواوا نماز پڑھی، بندے نے چکشیاں، گاؤں گاؤں میں ہر جگہ علی والے ہیں، شہر شہر میں، ملک ملک میں علی والے ہیں، آدھی دنیا میں امام نے مجھے پھرا دی، وہاں بھی شاہ جی میں پاؤنڈ اور یورو لے کے نہیں آیا۔ یہ اور بات ہے، نہ انگلینڈ والوں کو سمجھ آئی، نہ بسم اللہ، یہ آپ کا ہی ہے، آپ نے واپس اٹھا، آپ کی محبتوں کا شکریہ، مولا خوش رکھے۔ میرا وعدہ ٹوٹ جائے گا،
یہ تو کرم ہے، مولا کا احسان ہے، اس دور کی گوڑیاں دے دی، سادات کو گوڑیاں ملتی رہتی ہیں۔ ورنہ شاہ جی میں ایک بات اور درد دل بیان کر کے جا رہا ہوں، ہم جیسے بندے، یہ ان کا بڑا احسان ہے، سواریاں مل رہی ہیں، ہم جیسے بندے کونیوں کے بل چل کے بھی حسین بتانے آئیں، پھر بھی حسین کے مقروض ہیں۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ یار معیار کربلا کا اور ہے۔ کوئی میرے سے پوچھے سید ایک جملے میں کربلا بتا جاؤ، سیالہ مناس والے یہی کہوں گا، کربلا کہتے ہیں اس کمال کو جو لالچی کو قبول ہی نہیں کرتی۔ بسم اللہ، مہربانی مہربانی مہربانی، کربلا میں لالچیوں کی گنجائش نہیں، کربلا عاشق بناتی ہے، بھکاری نہیں، مانگتے نہیں۔ اب میرے اوپر فتویٰ نہ لگ جائے، شاید اتنی بڑی بڑی بات ممبر پہ کر گیا اور ہم نے شاید پہلی دفعہ سنی، بھکاری نہیں۔ ارے بھئی ہم اور خیرات نہیں مانگتے، کفن تو لے کے آئے نا، نہیں، کربلا بھکاری بناتی نہیں، یہ تو تیری خواہش ہے، کربلا نہیں چاہتی تجھے کفن دوں، تو چاہتا ہے دے، وہ دے دیتی ہے۔ کربلا سے پوچھتے ہیں، کربلا تو کفن کیوں نہیں دیتی؟ کہا معصوم کا فرمان تو نے زندگی میں نہیں پڑھا؟ میں نے کہا کربلا پڑھا ہے پر غور نہیں کیا۔ کہا جا کے پڑھنا، امام فرماتے ہیں ہو ہمارا دنیا کے جس کونے میں دفن ہو، گھبرائے نہیں، اٹھے گا کربلا سے۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ آپس کی بات ہے، بسم اللہ حضور، بسم اللہ حضور، آپس کی بات ہے، جس نے اٹھنا ہی کربلا سے ہو وہ بھی کفن ڈھونڈے۔ کربلا جا، حر کا مزاج لے کے آ، حسین کی رضا لے کے آ، حبیب والی کیفیت لے کے آ، فضا والی کیفیت لے کے آ۔ چیزوں کے پیچھے تو ادھر مطلب کیا، ادھر جا کے بھی سمجھ نہ آئی نہ۔ بیکاری کربلا نہیں بناتی، کربلا عاشق بناتی ہے۔ میرا چیلنج ہے شہلا مناس، پتہ نہیں سادات المومنین آج میں کس مزاج میں کھڑا ہوں، مجھے خود اندازہ نہیں میں کیا کھڑا پڑھ رہا ہوں۔ یقیناً یہ ان کی کریمی ہے جو میں آپ کی جھولیوں میں ڈال رہا ہوں، ہے آپ کی امانت۔ خدا کی قسم، مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبی کربلا کے سردار کی قسم، تو سوالی پن زندگی سے چھوڑ دے، شکر پہ چل، اتنا چل اتنا چل اتنا چل، نہ سمجھ آئے پھر قرآن پڑھ کے دیکھ لینا۔ اللہ کہتا ہے تو شکر کر، میں تجھے اور دوں گا۔ صرف ایک ہی عرضی کیا کر، مولا جو میں مانگتا ہوں وہ نہیں جو تو دینا چاہتا، جو تیری مرضی، مجھے کوئی طلب نہیں، بس میں شکری شکر، شکوہ نہیں۔ مجھے کیا ضرورت ہے میں کسی کی کوٹھی دیکھ کے کھڑا ہو جاؤں، وہ اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ اس کی کوٹھی میں کھڑی ہوئی 4 پراڈو دیکھ کے حیران ہو جاؤں، اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ یہ علی والا ہونے کے ناطے میرا کام ہی نہیں۔ کوئی 5-4 سال پہلے اس کے پاس زمین ہی نہیں تھی، اب تو 25 کلے ہو گئے، مجھے کیا لگے؟ میں اپنا قیمتی وقت شکموں میں ضائع کروں؟ کوئی کہے بھی صحیح بھائی تیرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، دیکھ اس کے پاس کیا ہے، سینہ چوڑا کر کے کہا کر کچھ نہ ہو علی تو ہے نا۔ شکموں سے نکلنا ہے، یا ہمارے مل بیٹھنے کا مقصد یہی ہے، شکر شکر شکر۔ فلاں بندے نے تیرے ساتھ زیادتی کی، شکر کرنا شروع کر، تیرا امام بڑا طاقتور ہے۔
ایسا بدلہ لے لے گا تجھے پتہ ہی نہیں ہوگا. اشاروں میں معرفت والی باتیں کرتا جا رہا ہوں، پتہ نہیں زمین پہ نہیں، اللہ کرے آپ کے دلوں پہ نقش ہو. روح کی بیماری، تھک تو نہیں گئے؟ آخر میں بس مستقبل پہ آؤں گا، پڑھنا تو واقعہ بھی تھا لیکن بس سمیٹتا ہوں. روح کی بیماری لازم ہے اس کو ٹھیک کروائیں، آنکھیں پاک رکھیں، کیونکہ اب آنکھیں عام نہیں، ان کو عباس کی نسبت سے نسبت ہے. میں بات کر گیا ہوں، جو پہنچ گئے شکریہ، جو نہیں پہنچا ہوں میں تمہیں ساتھ لے کے چلوں. دیکھو جی، میں آیا برادر محترم، میں نام بھول گیا ہوں، شاہد بھائی، ہاں شاہد بھائی کے پاس میں آیا. برادر بھی آئے تھے میرے پاس، کیونکہ میں جب تک بانی دعوت دینے لاہور نہ آئے، پروگرام 3-4 نہ ہو، میں نہیں آتا. سچ کہوں گا، کیونکہ پیٹرول جو لگا کے آتا ہوں لینا کچھ نہیں، ضمیر مطمئن ہو حلال تو کر کے جاؤ نا. بلاؤ مجھے بے شک ہر مہینے بلاؤ، مگر کوشش کرو صبح 10 بجے مجھے اس گاؤں میں 50-100 مومن اکٹھا کراؤ، 20 کلومیٹر پہ اس گاؤں میں 12 بجے، 2 بجے اس گاؤں میں، 4 بجے اس گاؤں میں، 6 بجے اس گاؤں میں، 8 بجے ادھر، رات 9 بجے مرکز. میں حاضر ہوں. بندے کہیں گے شادی کیوں؟ او بھائی تبلیغی جماعت والے حق کا نام لے کے نکل سکتے ہیں، ہم حق والوں کے لیے کیوں نہیں نکل سکتے؟ مہربانی 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 مہربانی. بات عباس کی نسبت سے نسبت پہ تھی. میں آیا بھائی شاہد کے پاس، میں نے بھائی شاہد کو کہا کہاں جانا ہے؟ فرض کرو لے تو یہاں ہے، فرض کرو. انہوں نے کہا سید پہلے گھر چلیے. میں نے کہا بسم اللہ. کہنے لگے سید آئیے ذرا گھر آ گئے، چھت پہ چلیے سیڑھیوں کے ذریعے. چھت پہ لے گئے. میں نے کہا کوئی خاص چیز دکھانی ہے؟ کہنے لگے وہ دیکھیں عباس کا علم. میں نے کہا بہت شکریہ، آپ نے بڑی شفقت فرمائی، مجھے غازی کا علم دکھانے کے لیے اوپر لے آئے. کہنے لگے سید کتنا خوبصورت ہے. میں نے کہا واقعی خوبصورت ہے. میں نے کہا شاید بھی ایک بات تو بتاؤ، سمجھنا میں باتوں میں بات کر کے جا رہا ہوں. میں نے کہا شاید بھی ایک بات تو بتاؤ، یہ علم وہی ہے جو عباس کے ہاتھ میں کربلا میں تھا؟ کہنے لگے سید وہ علم نہیں، اس کو عباس کے علم سے نسبت ہے. میں نے کہا شاید بھائی یہ کہاں سے لیا پائپ؟ کیونکہ ایک پائپ تھا اور اوپر کپڑے کا پھریرا تھا. میں نے کہا کہاں سے؟ کہنے لگے سواوا سے، شہالہ مناس سے پائپ لیا. پھر کپڑے کی دکان پہ گیا، وہاں سے 1.5-2 میٹر کپڑا کٹوایا علم کا پھریرا بنانے کے لیے. میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے گھر لے آیا. میں نے اپنی ماں بہن بیٹی کو کہا وضو کر درود پڑھ کے سی دے. انہوں نے سی دیا. میں نے مومنوں کو بلا کے کٹھے مل کے اوپر نصب کر دیا. میں نے کہا میں ایک بات پوچھوں؟ کہنے لگے پوچھیے. اچھا میں نے کہا میں ممبر پہ پوچھوں گا. کہنے لگے سید ہیں آپ جب چاہے پوچھیں. تو جی میں ممبر پہ آ گیا. میں نے شاہد سے پوچھا، میں نے کہا شاہد علم بڑا خوبصورت تو نے دکھایا، بہت کمال، ذرا یہ تو بتا یہ پائپ اور پھریرا کربلا میں سرکار کے ہاتھ میں تھا؟ کہنے لگے نہیں، اس کو عباس کی نسبت سے نسبت ہے، عباس کی نسبت سے نسبت ہے. میں نے کہا اس کا مطلب ہے جس چیز کو نسبت ہو جائے وہ بلند ہو جاتی ہے؟ کہنے لگے اس لیے تو میں نے بلند لگایا. میں نے کہا میں پھر مجمع کو کہوں گا اگر سہاوا کا پائپ اور سہاوا کا کپڑا عباس کی نسبت سے نسبت پائے بلند، تیرے میرے دل میں غازی رہتا ہے، ہم کب بلند ہوں گے؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ. اگر آپ کو یاد ہو میں نے شروع میں گزارش کی تھی، یاد ہو آپ کو شروع میں گزارش کی تھی کہ جس چیز کو نسبت ہو جائے وہ کمال. میں نے آپ کو کہا تھا آپ طاقتور ہو، کمزور نہ سمجھا کرو، بس صرف روح بیمار ہے، اس کو ٹھیک کر لو. مجھے قسم اس مقدمے علموں کے ساتھ کھڑا ہوں. شاید بھائی قسم اٹھاتا نہیں ہوں کیونکہ کسی کا کانا نہیں ہوں، سودا میرے پاس جھوٹا نہیں، لیکن کیا کروں آپ کا یقین بڑھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. شیعہ اتنے طاقتور ہیں کہ یہ جب بھی اسے کہیں کچھ دے ان کا صدقہ
شاہ جی ایک بات میں اور سخت کر کے جا رہا ہوں، شاید بھائی تجربہ کر کے دیکھ لینا، روح ٹھیک کر لو. ممبر پہ پہلی دفعہ 19 سالہ خطابت میں اعلان کر کے جا رہا ہوں، روح ٹھیک کر لو، پاکیزہ ہو جاؤ، آنکھیں، ہاتھ، کان، دماغ، دل پاکیزہ کر لو. کربلا جانے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں، پہلا قدم سہاوا، دوسرا کربلا میں ہو. پہلی دفعہ کہہ گیا میں، آپ کی مہربانی، آپ نے قبول فرمایا، اس لیے کمزور نہیں ہو، مضبوط ہو جاؤ. اچھا جی، بس جہاں سے بات شروع کی تھی اس پہ بات سمیٹتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے کہ میں گھر بنا رہا ہوں، اس میں رہوں گا، یاد ہے نا؟ عقد کر رہا ہوں، نسل بڑھاؤں گا، نوکری کر رہا ہوں، تنخواہ لوں گا. برادر محترم، خیر ہوگی، آپ بھی علامہ عباس کے چراغ کا تیل لگائیں، ٹھیک ہو جائیں گے. گولیوں سے زیادہ طاقتور ہے. میں وٹھا ایک اینٹ، ایک گھر میں لگی، تھا ایک اینٹ، ایک گھر میں لگی تو اپنا گھر، مسجد میں لگی تو اللہ کا گھر. کہ اللہ کا گھر، یہ اینٹیں کیسے بن گئی؟ ارے بھائی، جس چیز کو نسبت ہو جائے وہ کمال ہو جاتی ہے. مہربانی، جس کو ابھی بھی نہیں سمجھ آئی، 2 کاغذ نکال گھر جا کے، ایک پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ، ایک پہ اردو ایسے فضول چیز 2-4 چیزیں لکھ، ایک کو پھینک، بسم اللہ والے کو پھینک کے دکھا. کاپی ایک، کاغذ ایک، لیکن نسبت نے کمال کر دیا. اچھا، بسم اللہ والا کاغذ، ذرا غور مطلب ذرا جملہ دیکھیے گا. بسم اللہ والا کاغذ کوئی عام بندہ بھی کلمہ کو زمین پہ نہیں پھینک سکتا. جس کے دل میں علی ہے، بھلا وہ بھی جہنم جائے گا؟ جس کے دل میں بسم اللہ کی بیگا، وہ کہاں ڈالتا ہے؟ کیوں پریشان ہوتے ہو بھئی؟ بہت شکریہ. لو جی، بات تھی میں کروں گا، تھک تو نہیں گئے؟ میں کھاؤں گا، میں جاؤں گا، میں بیٹھوں گا، میں اٹھوں گا، میں کروں گا، عید مناؤں گا، 2 دن اور بڑھا کے اس میں اضافہ کروں گا، چھٹیاں زیادہ مناؤں گا. یہ اور بات ہے. جب سبت شادی میں تب دیکھنا، عید گزر گئی، پھر مایوس ہو جاؤں گا، کیونکہ میرا لاشعور اس عید کے انتظار میں نہیں تھا. میرا لاشعور کہتا تھا کوئی ایسی خوشی ہو جو ہمیشہ ہو، ختم ہی نہ ہو، طویل ہو. لاشعور سے پوچھا ایسی خوشی بھی کبھی آئے گی؟ کہا ہاں، عیدوں کی عید تب آئے گی جب مہدی آئے گا. بات سے بات آ گئی، میں نے کہا آپ کے جولیوں میں ڈال جاؤ. شاہ جی، اس میں بھی بڑے اسرار ہیں، روزے میں اسرار، ہر چیز میں اسرار، اسرار ہی اسرار ہے. تھک تو نہیں گئے؟ بس میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو، آگے بھی پہنچنے سیالکوٹ پروگرام ہے، میں سمیٹ رہا ہوں بات کو. میں عرض کر رہا تھا، حضور جاگیے گا، مستقبل، اٹھوں گا، جاؤں گا، کروں گا، کھاؤں گا، کماؤں گا، بناؤں گا، رکھوں گا، سوؤں گا. ایسے ہی ہے. اللہ کا شکر ہے ہم سب انسان زمین پہ شعور رکھتے ہیں. مستقبل، میں نے سبت شاہ جی کو کہا، سبت شاہ جی مجلس پہ جانا چاہتا ہوں مگر 10 رمضان کی. کہنے لگے شاہ جی 10 رمضان 2025 تو ہو چکی، وہاں نہیں جا سکتے. جو آج 21 کو ہو رہی ہے سیالہ مینار، یا وہاں چلو یا جو 22 کو ہوگی. اس کا مطلب عقل کا تقاضا ہے، ہم پیچھے نہیں جا سکتے، ہمیں آگے سفر کرنا ہے، ہمیں آگے سفر کرنا ہے. یہی مقصد ہے ہم سب کے یہاں بلائے جانے کا. توجہ کرنا برادر محترم، بس میں سمیٹ رہا ہوں بات، ایک ہی جملہ کہنے اور بس اس کا نتیجہ آپ کی جولی میں ڈالتا ہوں. ہم سب کے یہاں بلائے جانے کا ایک ہی مقصد ہے، ہمیں سنایا جائے حر کیسا تھا، سلمان کیسا تھا، حبیب کیسا تھا. مجھے سنا کے احساس دلایا جائے، خالی سن 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 کے سن نہیں ہونا.
مہربانی، یہی تھا مقصد میرا اور آپ کے یہاں آنے کا. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. مولا خوش رکھے. خالی سن سن کے سن نہیں ہونا بلکہ عہد کرنا ہے. وہ حر تھا میں بنوں گا. مہربانی مہربانی. اور انشاءاللہ ہم بنیں گے، ہم سب بنیں گے. آج کے دن کا صدقہ پروردگار سے عرضی ہے، خالق جب تیری حجت کا ظہور ہو کوئی علی والا پیچھے نہ رہ جائے، سب سردار کے قابل بن جائیں. کوئی کوتاہی ہے تو معافی ہم مانگتے ہیں. اب بندے میرا منہ دیکھ رہے، سید کیا کہہ گیا؟ ہم مانگتے ہیں. میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، صرف میں نے پیغام دینے کے لیے کہا. کسی بندے نے معصوم سے کہا مولا میں چاہتا ہوں میری دعا جلدی قبول ہو. فرمایا پہلے دوسری کے لیے مانگا کر. بہت شکریہ حضور، مہربانی حضور، مہربانی حضور. پہلے تو اس لیے میں بنوں گا اور انشاءاللہ ہم بنیں گے. سرکار آنے والے ہیں کیونکہ زمانے کے امام ہیں. ہم سلام کرتے ہوئے زیارت میں سب کو مگر آخری کو جھکتے ہیں. زمانے کا امام ہے. مولا علی کو امام، مولا، آقا، مالک سب کچھ کہتے ہیں مگر امام زمانہ نہیں. اور قرآن پڑھ کے دیکھو سبت شاہ، بس میں نچوڑ ایک جملے میں عرض کر رہا ہوں، قرآن پڑھ کے دیکھو. قرآن سے پوچھئے قرآن تو بتا مقام امام زمان ہے کیا؟ قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بے امامہم. ندا کے دن ہر کوئی اپنے اپنے زمانے کے امام کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، پکارا جائے گا، بلایا جائے گا. آج کے دن کی قسم ہمیں نہیں کہا جائے گا علی کے دور والے کھڑے ہو جاؤ، نہیں حسین کے دور والے کھڑے ہو جاؤ. ہمیں کہا جائے گا مہدی کے دور. لو جی نچوڑ دے رہا ہوں شاید بھائی، مجمع سنبھالنا، جس کو سمجھ نہ آئے لاہور بھجوا دینا. 2-4 دن مہمانوں کی خدمت کرے، مقام مسجد جمکران 2-4 دن ٹائم لے. بیٹھوں گا، بار بار گزارش کروں گا. وہاں لنگر خانے بنا کے بیٹھا ہوں لاہور میں. کسی پردیسی مومن کو ہوٹل میں رہنے کی ضرورت نہیں. پورے پاکستان کی سنگتیں جب آتی ہیں بی بی کے حرم پہ پرسہ کرنے، پہلے مہربانی کر کے ہمیں شفقت فرما کے ٹائم دیتے ہیں. تبرک ذکر و فکر کا بات جو کرنے لگا تھا وہ بڑی اہم ہے. خالق کائنات ہمیں امام زمان مہدی بادشاہ کے نام کے ساتھ تو اٹھائے گا. خالق ہمیں مقام امام زمان سمجھ نہیں آیا. خالق ویسے ایک بات ہے، مجھے کسی دن ایک بندے نے کہا تھا، آج میں نے چھوڑ دے رہا ہوں اور شاید بھی کمال ہے. خالق مجھے کسی بندے نے کہا تھا اللہ تیرا کیا جاتا تو علی کے دور میں بھیج دیتا. اس بندے کو آج جواب دینے لگا ہوں. آج مجھے یاد آیا، میں نے کہا چلو جواب دیتا ہوں. سوشل میڈیا نا بات بڑی دور تک جائے گی. کوشش کر اس کی بارگاہ میں شکر ججتا ہے، شکوہ نہیں. ادھر ججتا ہی نہیں. میں اس دور میں بھیجا جاتا، پیدا کیا جاتا، میں کربلا میں پیدا کیا جاتا. او بھائی اللہ کل شیء قدیر ہے. اس نے جب مناسب سمجھا بھیج دیا. نوجوان میری طرف دیکھنا، بس میں پھر نہیں کہوں گا میری طرف دیکھنا. قیمتی تحفہ دینے لگا ہوں. پھر بھی میں پروردگار عالم کی خدمت اقدس میں گستاخی کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں خالق ہمیں ادھر بھیج دیتا لیکن تیرا راز تو ہوگا. آواز ہے کہ جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا. خالق یقیناً تو جو جانتے ہم نہیں جانتے. احسان فرما. کہا اصل میں تیرا مقام ان سے بلند کرنا چاہتا ہوں. خالق وہ کیسے؟ کہا حر نے مانا تھا دیکھ کے، سلمان نے مانا تھا دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا. مہربانی اللہ شاباش شاباش الاجل 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 انعام ڈبل دیکھ کے ماننا اور ہے
غیبت میں ماننا اور مہربانی، غیبت میں ماننا بزرگ سمجھ گئے. جو بچے بیٹھے ہیں ہمارے ٹین ایجر، میں ان کو بیٹا آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں، بیٹا وہ جملہ بھی میں کہہ گیا اپنی خطابت کے دوران سرکار کا صدقہ، بندہ بندے کا حیا کرتا ہے، جب بندہ مولا کا حیا کرے گا، یہ ہے غیبت میں ماننا. مہربانی، یہ ہے غیبت میں ماننا. لو جی ایک چھوٹا سا تحفہ آپ کے لیے لاہور سے چل کے آیا ہے. تحفہ بڑا کمال ہے. دعائیں پڑھتے ہو خیر سے سارے، لیکن ایک دعا بہت با کمال ہے. ساری دعائیں کمال ہے لیکن ایک بہت با کمال ہے. یہ تمہارے چھٹے امام، سچوں کے امام، اچھا چلو یہ رکھ لے تو اب ان سے رہا نہیں جا رہا. وہ میری گفتگو ہے جی، میں لینا چاہتا گل سنو میں لینا چاہتا تسی کربلا تو میرے متر ویکھنا تسی کربلا تے نگاہ کر لو. میں تیرے کو لینا چاہنا، آؤ سارے رل کے امام دے ظہور دی راہ مبار کریے. بسم اللہ. کیونکہ کربلا کہتی ہے کوشش کر اپنا آپ وقف کر. بندے چیزیں وقف کر کے جان چھڑا لیتے ہیں، میں نے یہ دے دیا، میں نے وہ دے دیا، ٹھیک ہے یہ بھی دو، لیکن کربلا کہتی ہے اپنا آپ وقف کر. میں تم سے مانگ رہا ہوں، آؤ مل کے سارے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے امام کے ظہور کی راہ مبار کریں. کوشش کرو جس گھر میں پریشانی ہے دسترخوان امام زمان کا اہتمام کرو. ضروری نہیں گوشت پکانا ہے، دال سبزی بنا کے مومنوں کو 10 15 12 14 بلا کے امام زمان کی دعا کرانے کے بعد مومنوں کو کہو فلاں دن میرے گھر دسترخوان امام ہے. کوشش کر امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے ہماری ذمہ داری کیا ہے، صرف ایک ذمہ داری یاد کر کے آؤ تاکہ ایک دوسرے کو احساس دلائیں ہم کھڑے کہاں ہیں، ہمیں ہونا کہاں ہے. کچہریوں میں بیٹھو، دوستوں کے ساتھ بیٹھو، پنچایتوں میں بیٹھو، جہاں بیٹھو سرکار پہ گفتگو کرو. کوئی اہل سنت دوستوں میں ملتا ہے وہ پریشان ہے، اس کو بھی کہو میں تجھے بتاتا ہوں حل. پریشان ہو ہی نہ، اللہ بڑا کریم ہے، وہ بھی کریم ہے، اس نے رکھے بھی پیچھے کریم ہے. بات میں امام کا تعارف کراؤ. میرے گھر میں کھانا پکا ہے، بیٹیاں میں نے ویسے سمیٹنی تھی بات، لیکن میں اپنی بیٹیاں میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوں گی، میرا دل ہے میں ان کو 2 جملے دے جاؤں. بیٹا ویسے آپ کو میں نے بہت کچھ سرکار کا صدقہ، انہی کی نالین کا صدقہ، آپ کی امانت تھی، میں نے آپ کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو، سب کو دیا. لیکن ایک بات خصوصاً آپ کے لیے ہے. میری بچیاں صبح جب اٹھا کرو اپنے گھر میں، اپنے گھر کے تمام مرد عورتوں کو کہا کرو سب سے پہلا کام کعبے کی طرف رخ کر کے امام کو سلام کرو. السلام علیکہ یا بقیت اللہ، السلام علیکہ یا صاحب الزمان. سلام کرو. پوچھیں گے سلام کرنے کا فائدہ، ان کو بتاؤ جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے جواب دینا واجب ہے. بڑی بات ہے، 1 گھنٹا ہو گیا خطاب سن رہے ہو، میں تو سمجھ رہا تھا تھک گئے ہوگے، لیکن تھکے نہیں ہو. کیا معیار سماعت ہے؟ جن کی شریعت، مہربانی، جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے. اور 2-3 باتیں میں بیٹیوں کو اور بتا دوں، ان کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے. کتنی خوش بختی ہوگی ہم ان کو کہیں گے ہمارا سلام. ایک اور بات بھی بتاؤں، کروڑ واری بسم اللہ. کوشش کیا کرو آپس میں جو مومن ہو نا، ایک دوسرے کو السلام علیکم یا علی مدد کہہ کے اس کی لاج رکھی کرو. اچھا نہیں لگتا مومن کو کہے یا علی مدد، تھوڑی دیر بعد غیبت، گلے نہ. جو زبان درود پڑھتی ہے وہ برود نہیں بولتی ہے. مہربانی. میں اپنی بیٹیوں کو دوسری بات بتانا چاہ رہا ہوں، وہ بڑی اہم ہے. میری بچیاں کوشش کیا کرو، میری طرف دیکھنا، میں حضور میری طرف دیکھ، تھکنا نہیں. فطرت انسانی بندہ تھک جاتا ہے. میں بسم اللہ، مولا سلامت رکھے، خیر سے رہو. اچھا جی، میری بچیاں باوضو ہو کے کھانا پکایا کرو، پیاز کاٹا کرو، سبزی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد.
डोई चलाई करो नादे अली मजहर अल्लाह जाए, आटा गूंदा करो अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्न हसन। अपनी बेटियों को बताने लगा हूं, वे मेहरबानी आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। हो सकता है कोई तुम्हारी हमसाई आ जाए और पूछे बीबी अब तो फजूल बोलती नहीं, कोई बात इधर उधर की करती नहीं, अब जिस वक्त देखो खाना बनाते हुए दरूद दुआ, इसका कोई फायदा है? उसको बताना एक सैयद आया था हमारे इलाके में, ऐलान करके गया अगर 2 रुपए की डिस्परिन इंसान के जिस्म में जाके हलचल मचा सकती है, दरूद वाला लंगर तब्दीली नहीं ना। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत आपकी क्या बात है। मेरी बच्चियां, एक तीसरी चीज भी आपके लिए है, बच्चों को इमाम की अमानत समझ के पालो। आपके लिए भी है, इनके लिए भी है। ये कहोगे ना मेरा पुत्र, मेरी थी, मेरा बेटा, मेरा करोगे ना सर पे चढ़ जाएंगे, बड़े तंग हो गए। इनको बचपन में आते ही कान में अजान और अकामत के साथ कह दिया करो महदी की अमानत। मेहरबानी मेहरबानी। और सिर्फ नियत कर लो, जिनकी औलाद नहीं है सिर्फ नियत कर लो, खुदावंद आलम जो देगा वो इमाम की अमानत होगी। और हाँ, मैं बच्चे या बच्ची के नाम के साथ मेहदी जरूर रखूंगा। खैर पड़ जाएगी, हो जाएगी, कर्म होगा। बस जी इतना शायद भाई काफ़ी है। वो दुआए अहद आपके लिए आई है, वो ज़रूर पढ़िएगा। वो छठे इमाम ने फरमाया, बरकत इमाम ज़मान से इंशाअल्लाह खैर होगी। यकीन के साथ आप ज़रा जो मैंने गुजारिशात की शुरू करें, खैर होगी। लो जी दुआ आई है चल के, मैंने कहा शिया मकतब की सारी दुआएं कमाल है। बस 1 मिनट और आपका ले रहा हूँ, बस 2 जुमले मुसाहिबाश करूँगा। या अली मदद, दुआएं सारी कमाल है मकतब तशय्यो की, लेकिन एक दुआ बाकमाल है, नाम है दुआए अहद। छठे इमाम ने, कायनात के सच्चे ने तालीम फरमाई, खाली तालीम नहीं फरमाई, वैसे तो उनका अमर ही काफ़ी था, लेकिन उनको पता था ये लोग लालची हैं। मेहरबानी, गहरा जुमला था, मेरे दोनों हाथों का सलाम है जो पहुंच गया। बादशाहों को पता था ये लोग लालची होंगे हर दौर के, वो देखेंगे इसमें फायदा क्या है। बादशाह ने पहले ही फायदा 1400 साल पहले फरमाया, सरकार ने फरमाया जो दुआयत की तिलावत करेगा या करेगी, मैं वादा करता हूं जहां भी दफन होंगे मेरा मादी कब्र पे आएगा। बड़ी अहम दुआ है। वो मजे की बात यह है, लाहौर वालों की मेहरबानी है, वो 19 साल से मुझे कहते हैं शाह जी हमारी तरफ से हर मजलिस में बांट देना। आज भी आई हुई है तुम्हारे पास, मेरे ख्याल पढ़ने वाले भाई तशरीफ फरमा है, हम बानी को देके जाएंगे, ले लीजिएगा। बड़ी कमाल दुआ है। और कोशिश कीजिएगा जो पढ़े लिखे हो तर्जुमा जरूर पढ़िएगा, ट्रांसलेशन, ताकि पता तो चले इमाम कहलवाना क्या चाहते हैं, वो जरूर पढ़िएगा। कोशिश कीजिएगा शायद भाई कोई ना कोई समझदार बच्ची एक ऊपर से बुलवा के उसको भी दीजिएगा, ताकि बेटियों में भी तकसीम कर दे। हम मर्द भूल जाते हैं, बेटियां नहीं बोलती, ऐसे ही है ना, बच्चियों को भिजवा दीजिएगा। लो जी दुआयत फरमाया, वो कब्र पे आएगा, ठोकर मारेगा, कौम बेइज़्निल्लाह कहेगा, बंदा बंदी कफन झाड़ते हुए खड़े होंगे। शायद भाई इसलिए तो मैं कह रहा था पढ़ने वालों को जरूर कहा करो रजत की तैयारी करके आ, ये भी बता क्या हुआ था, तैयारी करके आ, हमें ये भी बता इमाम आएंगे तो क्या होगा। ये जो होगा है, ये है रजत। बच्चों रजत है रजआ से निकला, पलटना, उठना, फिर वापिस आना। ये बड़ा तवील मौजू है, शायद भी फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक जुमला जरूर, सरकार कब्र पे आएंगे, आएंगे, ठोकर मारेंगे, बंदा बंदी कफन झाड़ते हुए खड़े होंगे। सरकार को देख के एक अजीब खुशी होगी, कायनात का सुल्तान मेरी कब्र पे। 11 इमामों की दस्तार का अकलौता वारिस मेरी कब्र पे, मेरी कब्र पे। सरकार को देख के खुशी, गुफ्तगू शायद भाई सारी छोड़ दी मैंने, एक जुमला है जो मैं जरूरी समझ रहा हूं आप तक पहुंचाना। बुजुर्गों जरा गौर फरमाना,
جوان آپ کرو تو بہت شکریہ، لیکن بزرگوں کے لیے ضروری کہہ رہا ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ آپ بڑے باکمال ہو، آپ نے ہمیں سبق دیے ہیں۔ جو آپ کا احترام نہیں جانتا وہ امام کا احترام بھی نہیں جانتا۔ بزرگ اثاثہ ہوتے ہیں، ان کی مہربانی، انہوں نے انگلیاں پکڑ کے ہمیں چلایا ہے۔ آج ہم کہیں ہر وقت تھوکے پھینکتا ہے، نا اچھا نہیں لگتا۔ یہ کام جو قومیں کرتی ہیں وہ کامیابی کی طرف نہیں جا سکتی۔ بزرگوں کا احترام بہت ضروری ہے۔ لو جی بات رہ نہ جائے، قبر پہ آ کے کہے گا اٹھ، بندے اور امام کی گفتگو ہوگی، وہ چھوڑ دی۔ اچانک افتشاء، بندہ بندی جن کی قبر پہ وہ آئے گا، اچانک دائیں بائیں۔ سرکار فرمائے گے کنہیں دیکھتے ہو؟ مولا وہ جو دفنانے آیا تھا، میرا باپ کہاں چلا گیا، میرا بیٹا کہاں گیا، میرا بھائی کہاں گیا جو دفن توڑ کے چلے گئے۔ مسکرا کے فرمائیں گے پہچان، تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں موجود ہوں۔ بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، آپ کے متوجہ پن کا، اور تقریباً 1.25 گھنٹہ آپ نے غور فرمایا۔ آج خطاب بھی بڑا شدید طویل ہو گیا۔ مولا ہمیں بھرپور توفیق دے کہ اب ہم جینا صرف امام کے لیے شروع کر دیں۔ کاروبار امام کے لیے، نوکریاں امام کے لیے، عزاداریاں امام کے لیے، پرشاداریاں امام کے لیے، تبرک امام کے لیے، ہر چیز امام کے لیے کرنا شروع کر دے، اور انشاءاللہ ہوگی۔ کیوں؟ اسے آنا چاہیے، کیوں؟ وہ دکھی بڑا ہے۔ اللہ اکبر، 10 محرم سے کم نہیں ہے یہ دن۔ شاہ جی کسی کا کوئی چلا جائے نا، ہم خدا کی قسم ہم نے امام سے محبت کا حق ادا نہیں کیا۔ کسی کا کوئی چلا جائے افسوس کرنے جاتے ہیں، جس کا چلا جائے اس کے وارث کو ملتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں جو چلا گیا یا چلی گئی اس کا بڑا ارمان ہے، بڑا دکھ ہے، ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ بڑی مشکل سے شاذ و نازر کبھی یاد آ گیا تو آ گیا، ورنہ ہمارا حق بنتا تھا۔ ہر مجلس میں کہتے تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے۔ آقا تیری کائنات میں بکھری ہوئی مزاروں کا بڑا ارمان ہے۔ امت نے تیرے نانے کے احسان یاد نہیں رکھے۔ آقا ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے صبح سے شام اور شام سے صبح تو خون کے آنسو روتا ہے۔ اللہ جانے کتنا درد ہوگا۔ صرف میں پڑھ بیٹھو رجت کے خطابوں میں، امام روتا کیوں ہے؟ امام کے سامنے مولا علی کا وہ زخمی امامہ رکھا ہے۔ اس پہ آتا ہوں، اسی پہ میں نے 2 جملے عرض کرنے ہیں۔ امام کے سامنے علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں رکھی ہیں۔ امام کے سامنے قاسم کی بچی ہوئی مہندی رکھی ہے۔ امام کے سامنے مدینے کا جلا ہوا دروازہ رکھا ہے، اور رو رو کے کہتے ہیں میرا اللہ اس کا کیا قصور تھا۔ آج چکے امام کے جد اطہر کی شہادت کا دن ہے، آؤ مہدی کو پرسہ دیں۔ امام زمانہ تیرے بابا کا بڑا ارمان ہے۔ اللہ جانے کتنی سخت ضرب لگی، بیٹیاں گھر میں تڑپنے لگی۔ روایت میں لکھا ہے مومنو سہالہ میں ناس والو، جودہ بن جبیر کی ڈیوٹی تھی اذان دینے کی۔ سرکار عباس روایت فرماتے ہیں، ایک مقتل کی کتاب میں پڑھا، سرکار فرماتے ہیں ہم انتظار میں تھے، بیٹھے تھے، ابھی اذان کی آواز بلند ہوگی، ہم بابا کے پاس مسجد جائیں گے۔ اچانک اذان کی بجائے قد قتل الامیر المومنین، اذان بلند ہوئی۔ شام والی نے میرے قریب آ کے کہا غازی یہ جو جبرائیل آوازیں دیتا پھر رہے، لگتا ہے امت نے بابا کو مار دیا ہے۔ جبرائیل ذرا پتہ تو کر، جا کے عباس پتہ تو کر، جبرائیل کہتا پھر رہا ہے کعبہ امت نے گرا دیا، عرش گرا دیا، پتہ نہیں کتنے اعلان کیے جبرائیل نے، عباس پتہ تو کر۔ عباس نے 2 سے 4 قدم اٹھائے، شہزادی پیچھے آئی، ابا کا دامن پکڑا، ابا کا دامن پکڑ کہتی عباس عباس بابا کو کہنا ذرا جلدی گھر۔ عباس
اگر بابا جلدی نہ آئے نا تو بابا کو کہنا اب بیٹی یہ نہ ہو باہر ملنے آ جائے۔ سرکار عباس کا دیکھا ایک طرف حسن ہے ایک طرف حسین ہے، سرانے والی طرف جناب حنفیہ ہیں، عباس پاؤں والی طرف کھڑے ہو کے کہتے ہیں آقا گھر چلیے، آقا گھر چلیے، بیٹی منتظر ہے۔ سرکار فرماتے ہیں عباس ابھی چلتے ہیں۔ اب عباس نے دوسرے جب جملہ کہا نا آقا شہزادی کہہ رہی تھی اگر آپ نے دیر کر دی میں خود آ جاؤں گی، یہ سننا تھا۔ امیر المومنین نے کہا حسنین جلدی مجھے پکڑو گھر لے چلو، میرے سے گوارا نہیں ہوتا میری بیٹی کے قدم باہر آئے۔ ماشاءاللہ دعائے مولا کائنات سید اسد رضا بخاری شاہ سرکار کی حیاتی دراز کرے اور اسی طرح اپنے